بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ، آیت 102 اور 103۔ یہ دو آیات بینات ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ جو ہمارے بہت محبت والے جو ہمیں کمنٹس لوگ کرتے ہیں، تو یہ کمنٹس میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ سب سے پہلے جو ایک سوال بھی ہے اس میں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بلکہ ایک فرمائش ہے۔ سردار فردوس بھائی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں، اللہ آپ کی یہ کوشش کاوش قبول کریں، مگر پلیز 30 پارہ جو ہے اس کی ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کم سے کم ہم جیسوں کی نماز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ضرور، میں نے کافی ویڈیوز جو ہیں 30 پارے کی اپلوڈ کی ہیں، تو لیکن پھر وہ سلسلہ کچھ دن کے بعد رک جاتا ہے، میری سستی ہے، تو انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گا کہ جو باقی اس پارے کے اندر صورتیں رہ گئی ہیں 30 پارے کے اندر، اس کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ جی پھر ایک اور سوال ہے، یہ ہے گنز وائب، یہ ان کی آئی ڈی کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے، لکھا ہے کہ اگر حروف یرملون پر تشدید نہ ہو پھر بھی ادغام کرنا ہے، اور اگر یاد نہ رہے یا بھول جائیں اور ادغام نہیں کیا تو گناہ ہوا ہے۔ دیکھیں بعض قرآن پاک کے نسخے ایسے ہیں کہ جیسے ملائیشیا والی سائڈ سے جو قرآن پاک آتے ہیں، اس میں بعض ایسے مواقع آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ تنوین بھی آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو یرملون کا حرف آتا ہے تو اس کے اوپر تشدید نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی تنوین والا حرف ہے، جہاں بھی تنوین آتی ہے یا نون ساکن، اس کے بعد یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ ادغام کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ اگر ان کے درمیان کی وقف کی علامت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ ملا کے پڑھیں گے نون ساکن کو، یرملون کے حروف کو، تو وہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اگر بھول کر وہاں پہ ادغام نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو پھر کوئی بات نہیں، بھول چوک تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہے ایک اور سوال، کہ سوال تو نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قاری صاحب استاذ محترم سیکھنے کی کوشش پوری کرتے ہیں پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ اس محنت میں، اس کام کے اندر آپ لگے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس سے محروم نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں جو قیمت لگائی جاتی ہے، جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے ہاں جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ آپ کی کوشش کی ہے، وہ ایسا نہیں کہ آپ نے 100% آپ نے پڑھا ہے تبھی اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل جو ہے وہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مشکل سے سیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور بہت محنت کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد جی ہے جی نالج ایکسپلورر، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی بتانے کا جو انداز ہے وہ اچھا ہے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور سوال بھی تھا یہاں پہ، کسی نے پوچھا تھا کیا تجوید کے بنا، جی یہ مغل نام سے آئی ڈی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا تجوید کے بنا پڑھی گئی نمازیں قبول ہو جائیں گی اور قرآن بھی؟ جی دیکھیں، جو آپ نے پہلے تجوید کے بغیر قرآن کی تلاوت کی، جیسے ہم عام طور پہ سادہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہماری جیسے مائیں دادیاں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو وہ جب بھی وہ تلاوت کرتے تھے یا ہم نے بھی ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی جو ہے پابندی کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے پڑھے ہوئے کو قبول فرمائیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہو گیا ہے، آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اب علم آ جانے کے بعد اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کے لیے اسٹرگل کتنی کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ٹائم ہے جو لا علمی کے اندر گزر گیا، آپ کے پاس وہ نالج نہیں آیا، آپ کو نہیں پتہ تھا، لیکن اب جب آپ کو علم ہو گیا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اسٹرگل کتنی کی ہے، آپ نے کوشش کتنی کی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ اس سے گناہ ملتا ہے، تو وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہم پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ شیطان ان کو جو ہے وہ الٹے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ بندہ اس پہ سر جھکا کے چل پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اسٹرگل کریں۔ اب آپ کی نیت کوشش دیکھی جائے گی، اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ آپ نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ تھے پہلے کیے ہوئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر وہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں. تو اگر آپ کو علم ہو گیا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اور آپ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو مجھے یقین کامل ہے اللہ کی رحمت پر کہ جو آپ نے پہلے بغیر تجوید کے بھی پڑھا ہے اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بھی وہ خیر کے ساتھ آپ کو بدلہ اس کا لوٹائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی اس کے بعد ایک اور تھا کہ یہ ایان قمر، یہ بھائی لکھتے ہیں کہ سر قواعد بھی بتایا کریں ڈیٹیل سے. جی ایان بھائی میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ قواعد بھی بتا دوں، تو ساتھ بتاتا تو ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. جی تو چلیں یہ کچھ سوال تھے جن کا جوابات ہو گئے ہیں. جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. آیت جو ہے وہ آیت مبارکہ 102 اور 103 یہ دو آیات بینات ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. جی سب سے پہلے آیت 102 دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جی آیت 102 دیکھیے گا، سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے. یا ایہا الذین، جی یہاں جو پہلے مد ہے یہ مد منفصل ہے. آمنوا اتقوا اللہ، اس میں قاف موٹا ہے، لفظ اللہ کو آپ پر پڑھیے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، آپ اسے موٹا پڑھیے گا. جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک ہوتا ہے. پھر سنیے گا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے حق، قاف کے اوپر تشدید ہے تو آپ یہاں پہ اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے ایک لمحے کے لیے رک کے، ایسے نہیں کریں گے حقا نہیں بلکہ حق. آگے تقاتہ، قاف اس کے اندر موٹا ہے، باقی تینوں حروف جو ہیں وہ باریک ہیں. تقاتہ، ہی کو کھینچا ہے، کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کھڑا زبر الٹا پیش، اسے ہمیشہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں غنہ کیجیے گا. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَأَنْتُمْ یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کریں گے. انتم، یہاں میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، مسلمون کے شروع میں بھی میم ہے اور انتم کے آخر میں میم ہے. تو یہاں میم کے بعد میم تو یہاں کریں گے جی ادغام شفوی. آپ یہاں غنہ بھی کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آیت 103 جی اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا. سب سے پہلے وَاعْتَصِمُوا، عین کا خاص خیال رکھیے گا، تھوڑا لمبا کیجیے گا کیونکہ آخر میں واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہوتی ہے، اسے ہمیشہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا، آگے بی حبل، اسے بے حبل نہیں پڑھنا، اپنی بی بازیر بی
بحبل اللہ، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، پھر سنیے گا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جمیعا یہاں پہ ہے ادغام، کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، جمیعا ولا تفرقوا، اس میں را بھی موٹا قاف بھی موٹا ہے، آگے رموز اوقاف میں سے صاد ہے، اگر تھک کے یہاں وقف کر دیے جائے تو آپ اس سے آگے سے پڑھیں گے، یہاں پھر اعادہ نہیں کریں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اللہ، اسے لفظ اللہ ہے، اسے آپ موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، علیکم اذ کنتم، علیکم کو علیکم پڑھنا درست نہیں ہے، علیکم یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اذ کنتم، اذ میں آپ قلقلہ نہ کیجیے گا، اذ قلقلہ سے آپ نے بچنا ہے، کنتم نون ساکن بتا اخفا کیجیے گا، اعداء فألف بین قلوبکم، اعداء یہاں پہ جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، اور اعداء فألف یہاں اخفا بھی کیجیے گا، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، فأصبحتم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفا شفی کیجیے گا، بنعمته چھوٹی مد ہے، اخوانن وقف کریں گے تو دو زبر کو ایک زبر کی طرح پڑھیں گے، اخوانا، آگے وَكُنْتُمْ یہاں بھی اخفا ہے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حُفْرَةٍ یہاں تنوین کے بعد میم ہے، ادغام غنے کے ساتھ، مِنَ النَّارِ نون مشدد پہ غنہ ہے، را باریک ہوگی، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، فَأَنْ یہاں پہ اخفا ہے، اور اس کے بعد آخر میں میم ساکن کے بعد میم تو ادغام شفی ہے، آگے وقف کر دیجیے گا، حروف مدہ پر جب بھی وقف ہوگا تو یہ وقفاً وصلاً دونوں صورت میں ایک جیسا پڑھا جائے گا، منہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آگے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لفظ اللہ موٹا رکھیے گا، لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ان دو آیت بینات یعنی آیت 102 اور 103 کا آپ ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے گا۔ جی آیت 102، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ جو کہ ایمان لائے، اتقو تم ڈرو، اللہ سے، حق تقاتہ اس سے ڈرنا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اور تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسے ہی خوف رکھو جیسے خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تم کسی اور حالت میں موت نہ آئے، تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ آیت 103 دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلٍ رسی کو، اللہ جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ آپس میں پھوٹ ڈالو، یعنی کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء دشمن، فألف تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم اور تم ہو گئے، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانن بھائی، وکنتم اور تم تھے، علی پر، شفا کنارہ، حفرۃ گڑا، من سے، من النار آگ سے، فانقذکم تو تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔